اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عتیق الرحمن لاکھو اور آپ آن لائن فہم قربانی کورس کا تیسرا لیکچر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم جن عنوانات پر گفتگو کریں گے ان میں قربانی کے نصاب سے کن رقوم کو منہا کیا جائے گا، کمیٹی بی سی کے متعلق تفصیل، قرض سے متعلق تفصیل، قربانی کا وقت، قربانی قضا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی، قربانی کے جانور کی عمر اور داند کا کیا تعلق ہے، اور قربانی کے جانوروں میں شرکت کے حوالے سے مسائل، کیا بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری ہے یا کم حصے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارے تیسرے لیکچر کا پہلا عنوان ہے قربانی کے نصاب سے کن رقوم کو منہا کیا جائے گا، یعنی جب ہم قربانی کے لیے نصاب کا حساب کر رہے ہوں گے تو وہ کون کون سی رقوم ہوں گی جن کو ہم پہلے ایک سائڈ پہ کر لیں گے، ان کو نکال لیں گے، اور پھر جو رقم بنے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ قربانی کے نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو وہ کون سی رقوم ہیں جن کو حساب کرتے ہوئے قربانی کے نصاب کا نکالنا ضروری ہے۔ تو وہ تمام رقوم منہا کی جائیں گی جو واجب الادا ہیں، جن کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرضہ ہے، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو جب ہم قربانی کا نصاب متعین کرنے کے لیے اور قربانی کے نصاب کا حساب کرنے کے لیے بیچیں گے تو سب سے پہلے جو ہم پر قرضہ ہوگا، ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوگا تو اس رقم کو اس نصاب سے ہم نکالیں گے۔ اس کے علاوہ مکان، دکان اور گاڑی کا اگر کرایہ ہے تو اس کرائے کو نکالیں گے، مکان کے کرائے کو بھی نکالیں گے، گاڑی اگر کرائے پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس دکان ہے اور اس کا ہم نے رینٹ دینا ہے تو اس کو بھی حساب کرتے ہوئے قربانی کے نصاب کا منہا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فون، گیس، بجلی، پانی اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری سروسز جو ہوتی ہیں ان کی جو رقوم ہوتی ہیں، ان کی جو بلز ہوتے ہیں وہ تمام بھی منہا کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے راشنز کے جتنے بلز ہوتے ہیں ان کو بھی منہا کیا جائے گا جب ہم قربانی کے نصاب کا حساب کرنے بیٹھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اسٹور سے پورا مہینہ راشن لے رہے ہوتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں جو ہے اس کو ہم پھر حساب کتاب کر کے اس کو پیسے دیتے ہیں۔ تو چونکہ اب پورے مہینے کے بعد اس کو پیسے دینا واجب اور ضروری ہے تو اس لیے اس رقم کو بھی نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسکول ہے اور دیگر تعلیمی ادارے ہیں، کوچنگ سینٹرز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی جو فیسیں ہوتی ہیں ہم پر لازم جنہیں ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی جس وقت ہم قربانی کے نصاب کا حساب کریں گے تو ان کو بھی منہا کریں گے، ان کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے ادھار پر مال تجارت کی رقم جو ہے وہ جتنی بھی بنتی ہے تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ماتحت
ملازمین کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، تو جتنی رقم موجود ہے، تو جب ہم قربانی کے نصاب کا حساب کر رہے ہوں گے تو ملازمین اور جو مزدور ہیں ان کا جو ان کی جو اجرت بنتی ہے یا ان کی جو تنخواہ اور مشاہرہ بنتا ہے، تو اس کو ہم منہا کر دیں گے، اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ وہ رقوم ہیں جب ہم قربانی کے نصاب کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو ان رقوم کو منہا کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے ہمارے تیسرے لیکچر کا جو اگلا عنوان ہے وہ ہے کمیٹی یعنی بی سی کے متعلق تفصیل۔ اس حوالے سے آپ دو پوائنٹ جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو کمیٹی کے حوالے سے پھر آپ کو کوئی بھی قربانی کے تعلق سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کمیٹی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کہیں کمیٹی ڈالتا ہے اور وہ کمیٹی اس کی ساری نکل جائے، یعنی اگر 1,00,000 روپے اس نے کمیٹی رکھی ہے اور ابھی 40,000 روپے اس نے قسطوں میں دیے ہیں اور اس کی کمیٹی نکل گئی، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر باقی 60,000 روپے دینا لازمی ہوں گے، یعنی وہ ادا کرنے۔ تو اب وہ جب ہم نصاب تیار کر رہے ہوں گے قربانی کا، تو اس وقت ایسی کمیٹی جس کی ہم نے ساری رقم لے لی ہے اور پھر باقی قسطیں اپنے اوپر جو باقی ذمے پر لازم ہیں، تو جتنی قسطیں لازم ہیں ان کو نکال لیں گے، گویا کہ وہ ہم پر ایک لحاظ سے قرضہ ہوگا جو ہم نے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کہیں کمیٹی ڈالی ہے لیکن ابھی تک کمیٹی نہیں ملی، ابھی تک کمیٹی نہیں ملی ہے، تو جتنی قسطیں ادا کر چکے ہیں تو وہ جب ہم قربانی کے نصاب کا حساب کریں گے تو ان قسطوں کو اپنے قربانی کے حساب میں شامل کریں۔ مثال کے طور پر ہمیں مثال سے یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی کمیٹی رکھی ہے اور اس نے 40,000 روپے کی قسطیں ادا کر دی ہیں، بقایا یہ 60,000 روپے ادا کرے گا۔ تو اب جو 40,000 روپے یہ دے چکا ہے تو گویا کہ یہ اس کا پیسہ ہے، یہ اس کی رقم ہے۔ تو اب جب حساب کرے گا قربانی کے نصاب کا تو جو 40,000 روپے دے چکا ہے تو ان کو قربانی کے نصاب میں شامل کرے گا۔ تو یہ دو صورتیں کمیٹی کی یعنی بی سی کی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان دو صورتوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی اور ذہن میں کوئی سوال نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو عنوان ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے قرض سے متعلق تفصیل۔ تو قرض سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے، کتنا بھی قرض دیا ہے کسی شخص کو، اس نے آپ سے طلب کیا کہ مجھے ضرورت ہے اور آپ نے کچھ پیسے اور کچھ رقم اس کو دے دیے، تو یہ قرض آپ کو ملے گی بھی صحیح، یعنی کہ قرض آپ نے دیا ہے اور آپ کو کبھی امید ہے کہ یہ مجھے قرض واپس مل جائے گا۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ جب آپ قربانی کے نصاب کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو جو آپ نے قرض دیا ہے اور آپ کو اس کی واپسی کی بھی کبھی امید ہے، یقین ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹ فکس کی جاتی ہے کہ بھئی فلاں مہینے کے اندر یا فلاں سال میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ ڈیٹ فکس کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو
ایسی صورت میں ایسا قرضہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ کے پیسے ہیں، آپ کی رقم ہے، تو جب قربانی کے نصاب کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو اس کو آپ شامل کر لیں گے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور سے قرض لیا ہے، یعنی آپ نے قرض نہیں دیا بلکہ آپ نے کسی اور سے قرض لیا ہے، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے اگر 1,00,000 روپے 50,000 روپے کسی اور سے قرض دیا ہوا ہے، تو جب آپ قربانی کے نصاب کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو آپ نے جو قرضہ لیا ہوا ہے کسی شخص سے، تو چونکہ آپ نے اس کو لوٹانا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، تو اب وہ رقم جو ہے آپ منہا کریں گے، وہ نکالیں گے، وہ سائیڈ میں کر دیں گے، اس کے بعد پھر قربانی کے نصاب کا حساب کریں گے۔ پھر اگر وہ رقم جو اس کے علاوہ ہے وہ اگر آپ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے ایک اور بھی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قرضہ دے دیا ہے اور وہ اس نے ایک تاریخ فکس کر دی، متعین کر دی، اور وہ واپس اس تاریخ کو کرے گا۔ اب جس نے قرضہ دیا ہے وہ قرضہ اتنا دے دیا ہے کہ اس پر قربانی تو واجب ہو رہی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ کیا کرے گا کہ جس کو قرضہ دیا ہے تو اس کو جا کر بولے گا، اس کو عرض کرے گا کہ بھائی مجھے آپ اتنی رقم دے دو، میں کوئی جانور میں حصہ ڈال لوں یا کوئی بکرا وغیرہ خرید لوں۔ تو اگر دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر قرضہ اس نے دیا ہے، قربانی اس پر واجب ہو رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی رقم ایسی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جس سے وہ قربانی کر سکے، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ قرض سے متعلق کچھ تفصیلات تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے جو آج کا تیسرا لیکچر ہے فہم قربانی کورس کا، اس میں عنوان ہے قربانی کا وقت، یعنی قربانی کن ایام میں کی جا سکتی ہے اور وہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہے اور 2 راتوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں نہ اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، یہ 3 دن مختص ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ قربانی کرنا سب سے افضل پہلے دن کے اندر ہے، یعنی عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، تو اس میں قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی جو ہے پہلے دن کے اندر کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے ہوتا ہے، لیکن شہروں کے اندر قربانی جو ہے وہ عید کے بعد کرنا جائز ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دیہات کے اندر چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی اور ایسے دیہات ہوں کہ جہاں پر عید کی نماز کی شرائط نہ پائی جاتی ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ چونکہ عید نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایک ہی شہر میں کئی عید نمازیں ہوتی ہیں، تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی عید کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایسا شہر ہے جس میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہونے کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے،
قربانی کرنا جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ رات کے اوقات میں قربانی کرنا فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے، رات کے اوقات میں قربانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی روشنی کا بہترین قسم کا بندوبست ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر رات کو اگر قربانی کی تو کی جا سکتی ہے اور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جو وقت ہے اس کا اعتبار اس جگہ کا ہوگا جہاں پر جانور ہوگا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موکل ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور جس کو وکیل بناتا ہے کہ بھائی آپ نے میری طرف سے قربانی کر دینی ہے۔ اب موکل بیٹھا ہوا ہے شہر میں اور جو وکیل بیٹھا ہوا ہے وہ گاؤں میں۔ اب شہر میں جو قربانی کا وقت ہے وہ تو عید کی نماز کے بعد ہے، اور گاؤں میں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اب وہاں اعتبار اس جگہ کا کیا جائے گا جہاں پر جانور ہوگا۔ اگر موکل شہر کے اندر ہے اور وکیل گاؤں میں ہے جہاں اس کے پاس جانور موجود ہے، تو اب جو ہے وہ صبح طلوع صادق کے بعد، طلوع صبح صادق سے جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر موکل دیہات کے اندر ہے اور جو وکیل ہے وہ شہر میں ہے، اب جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ تو گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جہاں قربانی ہو رہی ہے وہ شہر ہے، تو وہاں جہاں جانور ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو لہٰذا اب جو ہے عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ عید کی نماز سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق کے بعد نہیں کر سکتے، بلکہ عید کی نماز کے بعد ہی کرنا ضروری ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وقت کے اعتبار سے ایک اور مسئلہ درپیش ہوتا رہتا ہے، اس کی بھی وضاحت سن لیجیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل ایک ملک کے اندر ہوتا ہے اور جو موکل ہے وہ دوسرے ملک کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا پایا جانا مشترکہ طور پر ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے۔ یعنی جہاں وکیل ہے وہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے، یعنی 10، 11، 12 میں سے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں سے کوئی دن ہونا چاہیے، اور جہاں موکل ہے وہاں بھی ہونا چاہیے، اور جہاں وکیل ہے یعنی ان 10، 11، 12 ذی الحجہ میں سے کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ موکل کے پاس جو ہے وہ قربانی کا دن نہ ہو لیکن وکیل کے پاس قربانی کا دن ہو، تو اس صورت میں پھر قربانی نہیں ہوگی۔ دونوں ملکوں کے اندر ایسا دن ہو کہ وہ دن 10ویں، 11ویں اور 12ویں میں سے کوئی ہونا چاہیے، کہ جو قربانی کا دنوں میں جو شمار ہوتے ہیں وہ دن ہونا دونوں ملکوں کے اندر ضروری ہے۔ کہیں بھی اگر قربانی کا دن نہیں ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے قربانی قضا ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو اب کیا ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ صورتیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اب اس پر کیونکہ یہ جانور معین ہو گیا ہے تو لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر ذبح کر لیا ہے تو اس گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہے، اس سے خود کچھ نہیں کھا سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، پہلی صورت جو تھی وہ
صاحب نصاب شخص نہیں تھا، اور دوسری صورت میں یہ کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، تو اب اس کو بھی وہی جانور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے خریدا نہیں ہے تو پھر ایک بکرے کی قیمت کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا، 2022 کی قربانی کے لیے اس نے ایک جانور خریدا، اور یہاں تک کہ اس نے قربانی کے ایام میں ذبح نہیں کیا یا نہیں کر سکا، اب قربانی قضا ہو گئی۔ اب کیا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کروں گا کہ جو 2023 کی قربانی آئے گی تو اس میں یہ کروں گا، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو اس قربانی کے جانور کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر اگلی جو 2023 میں کرے گا تو وہ اس میں نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں وہی قربانی کرے گا جو اس پر وہ واجب ہوگی۔ یہ قربانی جو پچھلے سال والی تھی وہ اس پر قضا ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی کی 2-3 قربانیاں جو ہے وہ مس ہو گئی ہیں، اس نے نہیں کی، قضا ہو گئی ہیں، وہ نہیں کر سکا، تو اب ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک قربانی کے موقع پر 3-4 حصے کسی جانور میں لے لے اور سب کی طرف سے قربانی کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اس کی قربانی قضا ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، حصہ نہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ بکرا یا بکری کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اب حصے کی بات نہیں ہوگی قضا کی صورت میں۔ تو یہ قربانی کے قضا کے حوالے سے چند مسائل تھے جو آپ کو میں نے بتائے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پہلی قسم ہے اونٹ، اونٹنی، اور ان کی کم از کم عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ زیادہ کتنی بھی ہو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 5 سال اونٹ، اونٹنی کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم ہے جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ ہے گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ ان کی کم از کم عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، یعنی 2 سال پوری ہو گئی ہو اور تیسرے سال میں یہ چلے گئے ہوں، تو پھر ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کون سے؟ گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بعض لوگ بھینس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے نہیں تھی اس وقت، تو لہٰذا بھینس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بھینس بھی جو ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے، اور گائے کا جو حکم ہے اور گائے کی قربانی کا جو حکم ہے وہ ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے۔ جب گائے کی قربانی کرنا جائز ہے تو چونکہ گائے سے ہی بھینس کی نسل ہے، تو لہٰذا اس لیے بھینس اور بھینسے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ ہے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ ان کے لیے کم از کم 1 سال عمر کا ہونا ضروری ہے، 1 سال مکمل ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں یہ جانور داخل ہو گئے ہوں، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ۔ لیکن اس میں دمبے کے حوالے سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دمبا اگر 6 مہینے کا ہے لیکن سال والے دمبوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے تو کوئی فرق نہ محسوس ہو، تو ایسے فربا دمبے کو جو 6 مہینے کا ہے اس کو بھی قربانی کے لیے ہم خرید سکتے ہیں اور قربان کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اتنا لگتا ہو۔ اگر 6 مہینے کا ہے اور سال والے دمبوں کے ساتھ اور بھیڑوں کے ساتھ اس کو جب کھڑا کیا جاتا ہے تو واقعی وہ 6 مہینے کا لگتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا لگتا ہے
کہ اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا 6 مہینے کا دمبے میں اور سال کے دمبے میں، تو پھر ایسے دمبے کی جو 6 مہینے کا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وضاحت سمجھ لیجئے، یہ جو عمروں کا میں نے بتایا ہے تو یہ عمریں قمری سال کے حساب سے ہوں گی۔ ہمارے یہاں جو کیلنڈر ہے وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے شمسی، لیکن جانوروں کی عمروں کا اعتبار قمری کیلنڈر سے ہوگا، چاند والے کیلنڈر سے، اس کو ہم اسلامک اور ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اس کیلنڈر کے حساب سے ہوگا، قمری سال کے حساب سے ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی آپ اپنے مد نظر رکھا کریں، چونکہ قمری سال اور شمسی سال میں دنوں کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے قمری سال کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ اس کے آگے ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور عنوان ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر اور دام۔ دیکھیں، قربانی کے جانوروں کی عمریں، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے جانور ہیں اور ان کی ہر قسم کی عمر کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ایک اور چیز کو آپ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی عمر کا تعلق سالوں کے ساتھ ہے، شرعی اعتبار سے دانتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا بکرا ہے یا بکری ہے جس کو 1 سال پورا ہو گیا اور اس کے دانت جو آگے والے ہیں وہ نہیں گرے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس بکرے یا بکری کی جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہے، آپ نے اس کو خود پالا ہے یا آپ کے گھر کے اندر پلا ہے یا ایسے آدمی نے آپ کو بولا ہے جو واقعی نیک نمازی اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 سال ہوا ہے، تو اگر اس کے 2 دانت نہیں گرے تو اس کے قول کو تسلیم کیا جائے گا اگر وہ قابل اعتماد ہے۔ یا گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس بکرے کو 1 سال ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں گرے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ دیں کہ اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے عمر کا تعلق سالوں کے ساتھ ہے، بکرا بکری ہے تو 1 سال، اونٹ اونٹنی ہے تو 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسا ہے تو 2 سال، تو ان سالوں کے ساتھ ہے، دانتوں کے ساتھ نہیں۔ البتہ دانت بطور علامت ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، یا گائے اور بیل بھینس بھینسا 2 سال کا ہو گیا ہے، اونٹ اونٹنی 5 سال کا ہو گئے ہیں، تو یہ علامت ہوتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم نے جانور کی عمر کی طرف جانا ہے، نہ کہ دانت کی طرف۔ دانت جو ہے وہ بطور علامت ہے، ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ عمر اس کی ہو گئی ہے، تو ہمیں دانتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو جس طرح کا زمانہ ہے اور جس طرح کے بیوپاری پائے جاتے ہیں تو ہمیں دانتوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، مسئلہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دانتوں کے ساتھ جو ہے عمر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ عمر کا تعلق سالوں کے ساتھ ہے، دانت بطور علامت ہے۔ آتے ہیں اگلے عنوان کی طرف، قربانی کے جانوروں میں شراکت۔ اب قربانی کے جانوروں میں شراکت کا مطلب یہ ہے کہ جو بکرا بکری دمبا اور بھیڑ ہے وہ ایک شخص کے طرف سے ہی ہوگی، یعنی قربانی اس کی ایک شخص کی طرف سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکرے کے اندر یا بکری کے اندر یا دمبے اور بھیڑ کے اندر 2 یا 3 لوگ یا 7 لوگ تک شریک ہو سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بکرا بکری بھیڑ دمبا ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہوگی، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، الغرض وہ ایک ہی شخص سے قربانی ہوگی۔ البتہ جو بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، تو اگر وہ ایک جانور ہے تو اس میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔
اچھا، اس حوالے سے ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ بھائی جو بڑا جانور ہے اس میں حصے جو ہے وہ طاق عدد ہونے چاہیے، حصے طاق ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، جفت نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ لایانی بات ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے کہ حصے جو ہے وہ طاق ہی ہونے چاہیے، جفت نہیں ہو سکتے۔ جفت بھی ہو سکتے ہیں، 2 لوگ بھی ایک جانور بڑے کو قربان کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں اور 7 بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کو آپ ملحوظ رکھیں کہ کسی کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے بھائی آپ لوگ جو ہے وہ 6 لوگ ہو تو ایسا کرو کہ مجھے جو ہے وہ 7ویں حصے میں سے آدھا دے دو، میں آدھے کے پیسے دیتا ہوں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور شراکت میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو جانور میں شریک کر رہے ہیں تو سب کی نیت تقرب کی ہونی چاہیے۔ کسی ایک کی نیت صرف گوشت کا حصول نہیں ہونا چاہیے، عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت ایسی ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں جانور میں حصوں کے لیے تو ان سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سب کا مسلمان اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب کسی جانور میں شراکت کی جا رہی ہو کہ وہ قربانی میں شریک ہونے والے سارے افراد کا جو مال ہے وہ حلال ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جب ہم بالخصوص ایسے جانور میں اپنا حصہ ملا رہے ہوں جس میں کئی لوگوں کا حصہ موجود ہو، یعنی 7 لوگوں کا یا 5 لوگوں کا یا 6 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا حصہ موجود ہو، تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کے پھر اس میں حصہ لینا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کے جانوروں میں شراکت کے حوالے سے چند مسائل تھے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس مسئلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور میں بڑے جانور میں شراکت ہوتی ہے اس میں کسی ایک کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 7ویں سے کم کسی کا حصہ ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 2 شخص ہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے، 3 شخص ہیں وہ بھی ایک جانور میں شریک ہو سکتے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن 8 نہیں ہو سکتے، 7 سے زیادہ۔ جب 8 ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی حصہ 7 سے کم ہو گیا۔ تو اس نقطے کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے کہ کسی بھی شریک کا 7ویں حصے سے جو ہے وہ کم حصہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر اس آپ نقطے کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے کیا بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس میں اس بات کو جو ہے سمجھنا ہے کہ کسی شخص کا کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر زندگی رہی تو ہم اگلے جو عنوانات ہیں قربانی کے جانور میں عقیقہ اور نفلی قربانی کی نیت سے شرکت کرنا، گھر کے سربراہ کی قربانی اور دیگر اہل و عیال کی طرف سے کافی نہیں، تو یہ انشاءاللہ جو عنوانات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان پر ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو اس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔